حضرت محترم مولا علی شیر خدا دی والدہ محترمہ کعبہ شریف دے اندر تشریف لے گئیاں، مولا علی شیر خدا دی ولادت با سعادت ہو گئی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں ولادت ہو تو وہ اس وقت تک جب تک نفاس کی حالت میں ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتی ہے، نہ حج و زیارت کر سکتی ہے، نہ کعبۃ اللہ کو چھو سکتی ہے، چونکہ یہ ساری جگہیں پاک ہیں اور وہ عورت نفاس کی حالت میں ناپاک ہوتی ہے۔ اب مولا علی شیر خدا کی پاکی کا اندازہ کون کرے گا؟ عام عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، حج نہیں کر سکتی، تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، کعبۃ اللہ کو نہیں چھو سکتی، اور جو مولا علی پیدا ہی کعبۃ اللہ میں ہوئے ہوں وہ کتنے پاک ہوں گے؟ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ کے سبحان اللہ۔ جو علی کو ماننے والے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے۔ وہ ماں کتنی پاک ہوگی، وہ بچہ کتنا پاک ہوگا جو پیدا ہی کعبۃ اللہ میں ہوا۔ اور میں کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا، موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ بیت المقدس میں اعتکاف کر رہی ہیں۔ جبریل امین آئے، آ کے پھونک ماری۔ کیا کیا؟ پھونک ماری۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ دوسرے پل میں ماں کے پیٹ میں آ گئے، کسی مرد نے چھوا نہیں۔ مولانا سیدی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ واحد بچہ ہے جو 3 پل میں دنیا میں آ گیا۔ ایک پل میں جبریل نے پھونک ماری، دوسرے پل میں پیٹ میں بچہ تیار ہو گیا، تیسرے پل میں بچہ پیٹ سے باہر بھی آ گیا۔ لیکن جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں، ولادت ہونے والی ہے، رب نے فرمایا اے مریم بیت المقدس سے باہر آ جا، درخت کے نیچے آ جاؤ۔ بیت المقدس سے نکلو، درخت کے نیچے آ جاؤ۔ لیکن یہاں مولا علی شیر خدا کی ماں ہے، کعبہ سے باہر ہے، رب فرماتا ہے کعبے کے اندر آ جاؤ۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ قبلہ اول سے باہر چلی جاؤ، یہاں فرمایا جا رہا ہے قبلہ دوم کے اندر آ جاؤ۔ اس قبلہ کے اندر آ جاؤ۔ شان کا موازنہ نہیں کر رہا، چونکہ یاد رکھیے گا کوئی جتنا مرضی بڑی شان والا صحابی ہو کسی نبی کو پہنچ سکتا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اور جب ہم صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے یوں ہی لگتا ہے جیسے صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں۔ جب عمر فاروق کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے عمر فاروق سے افضل کوئی نہیں۔ تعریف کرنی بھی ایسے چاہیے پتہ چلے کہ اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ اسی لیے تو ہم مولا علی کی جب تعریف کرتے ہیں تو پھر اس طرح کرتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی، 3 دن گزرے، ادھر آپ کے اور میرے غمخوار آقا کو پتہ چلا کہ دنیا میں میرا بھائی تشریف لے کر آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے اپنے چچی کے پاس آئے، چچی جان مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بجائے خوشی کے غم میں مبتلا ہیں۔ چچی جان کیا ہوا؟ عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکباد تو میں قبول کرتی ہوں، بچہ بھی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کی نظر نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، اس کو تو زمانہ دیکھے گا لیکن میرا بیٹا زمانے کو نہیں دیکھے گا۔ مجھے صرف اس بات کا صدمہ ہے،
آپ کے اور میرے غمخوار آقا نے فرمایا چچی جان لائیے مجھے دیجئے میں ذرا چیک کرتا ہوں۔ تو واحد مولا علی شیر خدا ہے جن کو نبی پاک نے ہاتھ پھیلا کر مانگا ہے۔ جب سرکار نے اپنی گود میں مولا علی کو لیا، اپنے چہرے کے قریب کیا، مولا علی شیر خدا نے دونوں آنکھیں کھول دی اور سرکار کے چہرے کو تکنے لگے۔ سرکار نے فرمایا چچی جان آپ تو کہتی ہیں نظر نہیں ہے، یہ تو وہ نظر ہے اگر کسی پہ پڑ گئی، کسی کو داتا علی حجویری بنا دے گی، کسی کو خواجہ حجویری بنا دے گی، کسی کو عبد القادر جیلانی بنا دے گی، کسی کو مجدد نفسانی بنا دے گی۔ اس کی نظر پڑے بغیر تو دنیا میں کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایسی نظر ہے اور آپ کہتی ہیں اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں چچی ذرا دیکھنا۔ چچی نے دیکھا نا، عرض کی حضور یہ صرف آپ کی برکت ہے، یہ صرف آپ کی برکت ہے۔ تو سرکار نے مولا علی شیر خدا کو ایک دفعہ وہ واقعہ سنایا نا کہ علی تو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، جب میں نے چہرے کے قریب کیا تو نے آنکھیں کھولی۔ عرض کی حضور میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا سب سے پہلے دیکھوں گا تو تیرے حبیب کو دیکھوں گا، سب سے پہلے دیکھوں گا تو تیرے حبیب کو دیکھوں گا۔ حالانکہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے اور جو ایک نظر کعبۃ اللہ کو دیکھے رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو بھی دعا کرے گا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو پیدا ہی کعبۃ اللہ میں ہوا اس نے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ کعبے کے بھی کعبے کا سب سے پہلے دیدار کیا۔ تو مولا علی شیر خدا نے بتلایا ہے کہ کعبۃ اللہ بھی شان والا ہے پر حبیب اللہ پر قربان جائے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاک نبی طاہر علی پاک ساڈا سب دا پیر علی پاک نبی علی سنی آتا ہے پیر علی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ ملکہ مکہ مشہور تھیں، جتنی دولت مکہ کے تمام سرمایہ داروں کے پاس تھی ان سب کے سرمایہ سے زیادہ سرمایہ اکیلی خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا۔ جب حضور کا ان سے نکاح ہو گیا تو سرکار نے ساری دولت خیرات کر دی، صدقہ کر دی، کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی دولت تھی، دولت پھر بھی موجود تھی، چونکہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وافر اور بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ادھر حالات ٹھیک ہیں، ادھر حضرت ابو طالب جن کے گھر میں سرکار پلے بڑے جوان ہوئے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ابو طالب کو سرکار نے پالا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے گھر گئے، جا کر فرمایا چچا جان ہمیں چچا ابو طالب کی کچھ مدد کرنی چاہیے، ان کے بچے زیادہ ہیں، قحط سالی کا دور ہے، اتنے بچوں کو وہ پالیں گے تو مشکل ہو جائے گی، ہمیں چاہیے کہ ان کا ایک ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو لے کر اپنے چچا ابو طالب کے گھر گئے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 8 سال۔ سرکار نے فرمایا چچا جان ہم آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دیں، چونکہ سرکار ان کے گھر پلے تھے، سرکار چاہتے تھے کہ میں ان کا ایک بچہ پال دوں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جون سا بھی آپ لینا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو لے لیں۔
سرکار نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ ان میں سے جون سا بچہ ایک لینا چاہتے ہیں، جو بھی ایک۔ حضرت عباس نے عرض کی نہیں، پہلے آپ لیں گے جو بچہ آپ کو پسند ہے۔ تو چچا جان آپ کو پتہ ہوگا پھر مجھے ان میں سے کون سا بچہ پسند آئے گا؟ حضرت عباس نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے آپ علی المرتضیٰ کو لیں گے، آپ کو تو یہ زیادہ پسند ہے، آپ ان کو لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، یہ تاجدار حالتا ہوگا، مشکل کشا ہوگا، حاجت روا ہوگا، شیر خدا ہوگا، آپ نے علی المرتضیٰ کو لے لیا۔ علی المرتضیٰ کو لے کر سرکار نے اپنے پاس رکھا۔ اب جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، یہ جو مولوی لکھتا ہے وہ ملا جھوٹا ہے، چونکہ نبی تو وہ ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کرام تو عالم ارواح میں بھی نبی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آپ سارا جانتے ہیں، تو قرآن کا کوئی انکار کر سکتا نہیں۔ تو آپ نے اعلان نبوت جب فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، تو آپ کی عمر جب 10 سال کی ہوئی، مولا علی شیر خدا کی، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور بھی کچھ پڑھ رہے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کچھ پڑھ رہی ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا پسند آیا یہ کام، میں بھی کر لوں؟ تو سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں حضور، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ عرض کی حضور پڑھا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن پہلے اپنے والد میرے چچا ابو طالب سے مشورہ کر لیں، زندگی کا فیصلہ ہے، پورے مذہب کا فیصلہ ہے، تو جاؤ پتہ کرو۔ اب قربان جائیے، مولا علی شیر خدا گئے، حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ بھائی کہتے ہیں، وہ عبادت کر رہے تھے، مجھے بڑی پسند آئی، تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لو پھر کر سکتے ہو۔ تو میں نے کلمہ پڑھنے کا کہا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹا تجھ سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں تیری بھلائی کا کہتے ہیں، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ یعنی والد سے اجازت مل گئی، مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مولا علی شیر خدا وہ ہیں جن کو کلمہ پڑھنے سے پہلے نماز پسند تھی، اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، سرکار معراج پر نہیں گئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ سرکار نماز ادا کر رہے ہیں، قیام کہاں ہوگا، رکوع کہاں ہوگا، سجود کہاں ہوگا، تشہد کہاں ہوگا۔ تو سرکار شریعت کے محتاج نہیں ہے، شریعت سرکار کی محتاج ہے۔ جو سرکار نے یہاں پڑھا، جو سرکار نے مسجد اقصیٰ میں پڑھا، وہی رب نے فرض قرار دے دیا، وہی رب نے فرض قرار دے دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، ان کو ذرا بلا کر لاؤ، رب کا حکم آ گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو دعوت دیجئے اسلام کی۔ اب وہ جتنے قریبی تھے ان سب کو بلانے کے لیے کون گیا؟ علی المرتضیٰ گیا۔ علی فرماتے ہیں جب حضور میرے گھر آئے نا، 8 سال کی عمر تھی، تو سرکار گھٹنوں کے بل بیٹھ کے فرمایا علی میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب مجھے لینے آئے تو میں حضور کے سینے سے لگ گیا۔ میرا سینہ وہ سینہ ہے جو 8 سال کی عمر میں بھی حضور کے سینے سے لگا، اور جب سرکار کا وصال ہوا اس وقت بھی میرا ہی سینہ سرکار کے سینے سے لگا۔ علی وہ ہستی ہیں، وہ ہستی ہیں، اور سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عرض کی حضور اگر کوئی چہرہ نہ دیکھ پائے، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جو چہرہ نہ دیکھ سکے وہ عبادت کر لے، تو عبادت تو خوش ہو کر ہونی چاہیے۔ آپ جیسے چہرے لے کر کچھ لوگ سارے ماشاءاللہ خوش بیٹھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بڑا سنجیدہ بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ وہ VIP وہ ہوتا ہے جو ذکر خدا، ذکر نبی، ذکر علی کرے، ذکر صدیق کرے، اور جو ان کا ذکر نہ کر سکے میں تو اسے VIP کیا، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو آج ذرا چہروں پہ خوشی لا کے کریے گا ذکر، پتہ چلے آپ علی کے ماننے والے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھوں کا تارا،
اور یہ ذکر علی زیادہ کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتا دوں۔ صحابہ کرام کے وقت میں ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے، ان کو خارجی کہتے ہیں، وہ علی المرتضیٰ پہ انہوں نے اعتراض شروع کر دیا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے زیادہ ذکر علی کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ منافق کو اگر دیکھنا ہو تو جو ذکر علی سن کے جس کے چہرے پہ پسینہ آ جائے نا، سمجھ لیجیے وہ منافق ہے۔ تو صحابہ کرام نے ذکر علی زیادہ کثرت سے شروع کر دیا، آج سنی بھی صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اب میرا خیال آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پیشانی پہ بٹ پڑے گا ساتھ اہل نظر کے آنکھوں کا تارا، اہل نظر کے آنکھوں کا تارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی